لوگ بات کر رہے ہیں صلہ رحمی کے حوالے سے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہو جاتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اپنا دل بڑا کرنا، کیونکہ انہوں نے اتنے برے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ کر دیے ہوتے ہیں کہ پھر ہم سے وہ ساری چیزیں بھولی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمایوں ظاہر ہے جب ہمارے اللہ میاں نے یہ حکم دیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں یا قطع رحمی نہ کریں. وٹ ڈو یو تھنک؟ حلیمہ میں اب فون پہ بہت بھوک لگ رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائی. مجھے نا آج تھوڑا سا لگ رہا ہے روزہ، مجھے لگ کہ اب جب میں آج تو صرف 5واں روزہ ہے. میں بتاتا ہوں، کیا ہو گیا؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دیکھو I'll be very honest. تو میرے رات کو جو افطاری ہے نا، میں نے بڑی وہ لیٹ کی. میں نے جا کے 11:30-12 بجے تک کی، اور 12 بجے کرنے کے بعد پھر وہ میں نے اب جب سحری کے لیے اٹھا تو مجھے بھوک لگ ہی نہیں رہی تھی، تو میں نے سحری میں نا تھوڑا کم کھایا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تھا. اور میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میرے صبح آفس جانا ہوتا ہے تو میں فوراً لیٹنا پڑتا، اور لیٹنے کے بعد مجھے لگتا ہے میرا سارا کھانا یہاں پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ہے. ہاں، بیکاز آپ کے اندر جو ہے وہ اتنی سٹوریج ہوتی ہے کھانے کی کہ آپ کو کافی ٹائم تک اگر آپ سحری یا افطار صحیح نہ کریں تو آپ کو بھوک نہیں لگتی. لیکن آپ نے کیونکہ ایک وہ معیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اتنا نہ کھایا تو مجھے بھوک لگ جائے گی، تو سائیکولوجیکلی جو ہے آپ کو بھوک لگنے لگ جاتی ہے، بیکاز آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے اتنا کھانا تھا اور میں نے نہیں کھایا. میں اب آپ کو صلہ رحمی کے بارے میں اگر تھوڑی سی چیزیں چینج کروں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کل کا دور بہت مختلف ہے، ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا لوگوں کو دینے کے لیے، تو اس طرح کے دور میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ آپ سے کہے دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ، اور آپ ان کے پیروں میں نہیں آپ معاف کریں گے تو you can't do that. Practically it is not possible. So اور ایک اور بات اس سے پہلے کہنا چاہتا کہ میں اور حلیمہ دونوں مولانا نہیں ہیں. ہمارے پاس اس طرح کی پرائر نالج اسلامکلی جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. تو ہم وہ بات کر رہے ہیں جو جنیرک، جو ایک عام ماحول میں ہم کسی کو سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو جو بتاتے ہیں کہ یار تم اس طرح کر لو، یہ چیزیں ٹھیک کر لو، وہی چیز ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم اپنی اصلاح کر سکیں، آپ کی بھی اصلاح کر سکیں، اس معاشرے میں اصلاح پیدا کر سکیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہم اتنا رکھیں کہ ایک ڈسٹنس، مجھے لگتا ہے میں نے یہ کی دیکھا ہے کہ آپ ہر رشتے میں ایک فاصلہ رکھیں. اس فاصلے کے ساتھ آپ ادب احترام جو ہے وہ زیادہ لازمی رہے گا. آپ جتنا کسی رشتے میں زیادہ انٹروین کرتے، جتنا زیادہ گھستے ہیں، اتنا زیادہ آپ کو اس کا بیک فائر ہوتا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی کے جتنے 28-29 سال ہیں اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیٹ از واٹ اٹ از. حلیمہ ڈو یو تھنک 28-29 سال میں دیکھا، اس میں دیکھ نہیں سکا، چھوٹا تھا نا بہت. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ what do you think اب اس ڈائنامکس میں دیکھو وقت نہیں ملتا، آپ اپنے بہن بھائیوں سے مشکل سے وقت نکالتے ہیں ان کے لیے، تو رشتہ داروں کے لیے اگر کوئی آپ سے خفا ہو گیا اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یار بس چھوڑ دو اب رشتہ نہیں رکھنا، تو وہ تعلق ختم نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پاز ہو جاتا ہے، آپ ان سے بات نہیں کر پاتے ہیں بیکاز آپ کو نہیں ٹائم. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کو اس طرح سے وقت نہیں ملتا، آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے بات کرنے کے لیے اس طرح سے وقت نہیں ملتا، اور آپ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چینج اب ہو گئی ہیں. لیکن ہاں وہی بات ہے کہ جب آپ پھر ان سے ملیں تو آپ صحیح طرح سے ملیں، آپ کینہ رکھ کے نہ ملیں، آپ بغض نہ رکھیں اپنے دل میں ان کے لیے، آپ کوئی بری بات نہ سوچیں ان کے بارے میں. جب ملیں تو اچھی طرح سے ملیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ملنا ہے، ہر وقت کانٹیکٹ رکھنا ہے. اچھا، ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. آج جن شخصیت کو ہم نے بلایا ہوا ہے وہ لائف کوچ ہے، ان سے ہم فٹنس کے حوالے سے، ٹریننگز کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن سب سے زیادہ جو ہمیں باڈی ریکوائرمنٹ ہے ہماری عبادات کو کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں ایک اسٹیمنا چاہیے. ہمیں روزہ رکھنے کے لیے بھی ایک اسٹیمنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمارے جوائنٹس صحیح ہونے چاہیے تاکہ ہم رکوع میں جا سکیں، سجدے میں جا سکیں. اور ہم جو بھی بڑی عبادتیں جیسے عمرہ ہے، حج ہے، اس کے لیے بھی ہماری باڈی فٹنس بالکل صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے وہ سارے ریچولس پرفارم کریں. لیکن اگر آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دے گی یا آپ نے اس کو ٹرین نہیں کیا ہوا تو آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو آج ان سے ساری چیزیں ان کے حوالے سے پوچھیں گے کہ اپنی باڈی کو کیسے ٹرین کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علی رضا. السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ. the last time he came تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، پلیز آ جائیں. لاسٹ ٹائم ہی کیم تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آئیے پلیز بیٹھے. ہم یہاں پہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر علی سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے دوپہر بخیر.